بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر ایک شخص مستقبل بنانے کے لیے تگودو کرتا ہے۔ ان میں سے کامیاب وہی ہے جو دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے لیے تیاری کرے۔ اور چونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے تو ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اچھی موت ہر مومن کی دیرینہ خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ کون سے اعمال اور گناہ ہیں جن کی وجہ سے خاتمہ بالکفر کا اندیشہ ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر کی نشانیاں کیا ہیں؟ خاتمہ بالخیر کے لیے کون سے اعمال اور دعائیں کرنا ضروری ہیں؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو قبل از موت 3 کام کرنے کی ہمت عطا کر دیتا ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ آئیے پہلے ان 3 اعمال کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلا عمل، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب خدا اپنی مخلوق والوں سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس بندے کو زندگی میں ہی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں پوری کر جائے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کو روک دیتا ہے۔ اس بندے کے کیے کی سزا اس کو آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ دوسرا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو موت سے 1 سال قبل ایک فرشتے کی ڈیوٹی اس بندے پر لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس بندے کو نیک کام کرنے کی طاقت دیتا رہتا ہے، برے کاموں سے روکے رکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اچھے وقت پر اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جا ملا ہے۔ تیسرا عمل کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ روایات میں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری موت پاک صاف جگہ یا جمعہ کے دن آئے تو اس کو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ دعا کرتے رہنے سے بندے کی موت بہترین وقت پر اس کو نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، عقائد کی درستگی، اتباع سنت اور ہر طرح کے معاصی بالخصوص جن پر وعیدیں آئی ہیں، مثلاً زنا، چوری اور ناجائز طریقے پر دوسروں کا مال ہڑپنا وغیرہ سے بچنا ہی حسن خاتمہ کے ذرائع ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص زاد و راحلہ کا مالک ہے، حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو مجھے پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرائض کا اہتمام بہت ضروری ہے، ورنہ خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مذکورہ بالا امور کے ساتھ ان اعمال کی طرف خصوصی دھیان دیں جن پر جنت وغیرہ کی بشارت دی گئی ہے، مثلاً یتیم کی کفالت، پابندی کے ساتھ مسواک کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کی نعمتوں بالخصوص نعمت ایمان پر شکر ادا کرنا وغیرہ، اور درج ذیل دونوں دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں۔ انشاءاللہ خیر کے ساتھ خاتمہ ہوگا۔ موت کی تیاری کچھ اس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اسلام کے لیے اس کی شرح صدر فرما دیتا ہے۔ اس آیت کے نزول پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی علامت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی تیاری، دنیا سے بیزاری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث اس طرح روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی
تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علماء کرام نے مسواک کی سنت کے فائدوں میں لکھا ہے کہ مسواک کی سنت زندہ رکھنے والے بندے کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہوتا ہے، اس لیے مسواک کرتے رہنا بھی اچھی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گیا۔ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے۔ ہم نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ ہم میں سے کوئی بندہ خیمہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا اور کوئی تیر چلانے کی تیاری میں مشغول تھا۔ کوئی شخص اپنی بھیڑ اونٹ کو چرانے کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ مؤذن نے اذان کہی اور ہم سب نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے خطبہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کو فرمایا گیا تھا کہ اپنی امتوں کو بھلائی کی نصیحت کرو جسے آپ بہتر سمجھتے ہو، تاکہ وہ نیک کاموں کی طرف مائل ہو جائیں۔ جس کام کو آپ غلط سمجھتے ہو ان سے ان لوگوں کو منع کر دو، اور میری امت کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے پہلے لوگوں میں کر دی ہے۔ اس کے بعد آنے والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کو وہ ناپسند کرتے ہوں گے۔ ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ آئے گا جو کہ پہلے سے بڑا ہوگا۔ مسلمان کہے گا یہ وقت بہت برا ہے، یہ تو میری جان ہی لے کر چھوڑے گا، پر وہ وقت جاتا رہے گا اور پھر اس سے بڑھ کر اور مشکلات پیش آئیں گی۔ مسلمان کی زبان میں یہی ہوگا کہ یہ مصیبت تو بہت بھاری ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی مسلمان سے دور فرما دے گا۔ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے موت آئے تو اس کو چاہیے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور جو کچھ خود کھاتا ہے دوسروں کو بھی وہی کھلائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہر پیدائشی بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کو بڑھاپا گھیر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے۔ وہ دوبارہ اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ موت کی تنگی تلوار کے کئی واروں سے کئی گنا سخت ہوتی ہے۔ عطا بن یسار سے مروی ہے کہ جب فرشتہ جان نکالتا ہے تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ دنیاوی سب زخموں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ انسان کی جان لیتا ہے تو مرنے والے کو جسم کے ہر حصے میں تکلیف ہوتی ہے جس کو مرنے والا برداشت نہیں کر پاتا۔ ابو محمد حارث بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کے جو پاس ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بندے کو کہے کہ تو جنتی ہے۔ اس وقت شیطان انسان کو بھٹکانے کے لیے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کو تھوڑی سے تھوڑی ہونے والی درد بھی تلوار کے کئی واروں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب خدا اپنی مخلوق والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے توشہ عطا کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اسے کیا توشہ عطا کیا جاتا ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور اسی نیک اعمالوں کے صدقے اس کی جان نکال لیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد و عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بہترین موت کی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ بدبختی کی بات ہے کہ انسان موت کو بھول جائے اور اس کے لیے تیاری کرنا چھوڑ دے، گناہوں میں مگن ہو جائے اور عقیدہ توحید پامال کر دے۔
ظلم و زیادتی کرتے ہوئے معصوم جانوں کا قتل کرے، حرام مال کمائے اور کھائے، مخلوقات کے حقوق غصب کرے، ہوس پرستی میں ڈوب جائے اور آخری دم تک گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے، پھر موت کے وقت اسے کسی قسم کی پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی موت کا وقت ٹلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے یہ دعا کرتا ہے تو وہ آزمائش میں پڑنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دعا کو یاد کرنے اور اس کا ہر وقت ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر ہی ہو، آمین۔